ویری نائس, آئی مسٹ اپریشیٹ. جہاں تک کلچر کی بات رہی, آئی تھنک کہ کیونکہ ایک تو بے شمار سال ہم اکٹھے رہے ہیں, 700 سال یا 1000 سال جو بھی ہے, وی لیونگ ٹوگیدر, اور وہی آپس میں ملنا جلنا جو بھی آپ کی رسومات ہیں یا کلچرز ہیں. ریلیجن اور کلچر کو ذرا سیپریٹ رکھیں تو بہتر رہے گا, بیکاز میں تو پولیٹیکل سینس میں بات کر رہا ہوں, میں تو شروع میں سیکولر ٹرم یوز کر دی, کیونکہ اس میں آئی تھنک کیونکہ جب کہ یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے دنیا, آپ کا انٹرنیٹ, ٹی وی, موبائل, ٹیلی فون, اب ہوا کو تو لاک نہیں لگے گا نا, آپ بند کر رہے ہیں. شہری صاحب میں سیاسی بیانوں پہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں سوچ ہے کہ پاکستانی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے ممبئی حملوں کے حوالے سے, ہم کس طرح ویلکم کر سکتے ہیں انڈیا کی اس ملک کے؟ یہ تو گورنمنٹ جو بھی ہو, انڈیا ہو, ایکس وائی زیڈ, یہ تو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. آج اگر مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں, کوئی صلح کرنا چاہتے ہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ, آپ کو اعتراض نہیں ہوگا اس پہ؟ نہیں, مجھے نہیں اعتراض ہوگا. بس ہمیں الٹیمیٹلی اس نے کوئی بینیفٹ نہیں دیا. جتنا بھی ہماری فلمیں ہٹ نہیں ہوئی ادھر آپ کے نزدیک؟ نہیں, فلموں کی بات نہیں کریں, میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ دا اماؤنٹ آف بجٹ, جو اماؤنٹ آف منی ہیز گون ان ٹو دس ایفرٹ. کیونکہ جب اگر آپ ایوب کا دور دیکھیں, ایوری بڈی واز پروگریسنگ. دا مومنٹ یہ 65 کے بعد سارے پیسے اسی بجٹ میں لگ رہے ہیں کہ جی ہم نے کل کو جنگ لڑنی اور پیسے لگائیں. ہیلتھ کے لیے کیا 1%, 2%, ایجوکیشن کے لیے 1-2%. تو وی نیڈ دیٹ منی کہ جی ہم ایک صلح کے ساتھ رہیں, ایک پیکٹ کے ساتھ رہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑا دیکھیں, وہ تو ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فوج نے ایک سسٹم بنا لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ملک کو فتح کرنا ہے, اس لیے وہ 7 لاکھ کی آرمی رکھتی ہے. اسرائیل نظریاتی ملک ہے, اس نے کوئی آرمی نہیں رکھی ہوئی. وہاں ہر بندہ جو ہے وہ کمپلسریلی آرمی کے اندر آتا ہے, اور ایک تھوڑی سی آرمی رکھی ہوئی ہے, وہ جنگ لڑے, زندگی گزارے. وہ اس کا مسئلہ انڈیا کے جنگ کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے. وہ ہم آرمی رکھتے ہیں اپنے ملک کو فتح کرنے کے لیے اور ڈیٹرنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمارے مسئلے صاحب یہ بات کسی وقت چاہیے کہ میں صرف رضا رومی صاحب کو اس میں, رضا صاحب یہ بتائیے کہ آپ ہندوستان, آپ اور میں اکٹھے گئے ہوئے تھے, وہاں پہ جو پرسپشن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی آرمی, اس کے متعلق, وہ تو وہی ہے جو کہ آپ جانتے ہیں, بار بار کیا دہراؤں میں. تو اس کے بعد کس طرح ہم انڈیا کو کلچرلی ایکسپٹ کریں پولیٹیکل سینس میں؟ دیکھیے کامران, آپ 2-3 باتیں جو ہے نا ان کو آپ نے اب سب کو جمع کر دیا ہے. اگر ابھی جو آپ نے انڈیا کا جو ہمارا وزٹ تھا ایز جرنلسٹ, اس میں جو میجر بات سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ وہاں پہ عوام میں وہاں کے میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے پاکستان کے خلاف کہ وہاں کا عام آدمی اب یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی ریاست اور پاکستانی لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد یا آتنکواد ہیں. بات یہ کہ وہ وہاں کا میڈیا نے بھی کوئی دودھ میں دھلا نہیں ہے, انہوں نے بھی اپنی خبروں کو بیچنا ہوتا ہے, اس لیے وہ بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ہمیں ابھی ممبئی کے بارے میں پوری جو انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ اجمل قصاب جو ہے اس کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب سے ہے. اب اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. یہ تو بالکل ایسی طے ہے نا کہ جیسے کہ مسٹر ایکس کا تعلق پاکستان سے ہے جس نے جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا, مسٹر وائی کا تعلق پاکستان سے ہے جس نے مناوا ٹریننگ سینٹر پہ اٹیک کیا. مطلب یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے نا. خالد شیخ کا تعلق جو ہے وہ لندن اسکول آف اکنامکس سے ہے, بند کر دینا چاہیے اس کو. مطلب یہ تو اسی طرح کی بات ہے. جی نہیں دیکھیں کامران, میں کہنا یہ آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں کے میڈیا میں ایک پورا پرسپشن کریٹ کیا ہے. وہاں کی جو آرمز انڈسٹری ہے, جن لوگوں نے ہتھیار خریدنے ہیں, فوج ہے, وہاں کا میڈیا ہے, ان کا بھی ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں کہ حالت جنگ رہے. اور ہماری پھر دشمنوں کے ساتھ تو پھر دشمنوں والا سلوک ہوتا ہے نا, آپ اس کو پھر ڈیٹرنس رکھتے ہیں, ڈیفینس رکھتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ اپنے گھر میں گھسا لیں. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, اگر وہاں کا میڈیا جو ہے اس نے وہاں کے انٹلیکچوئلس کو یا وہاں کے لوگوں کو اتنی پڑھی لکھی ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا ہے اور وہ پاکستان کو ٹیررسٹ سمجھتا ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, تو پھر ہم کیوں انوائٹ کر رہے ہیں انڈین کلچر کو اپنے گھروں میں؟ یہ تو ہم ہیپوکریٹ ہیں, ہم ہیپوکریٹ منافق ہیں. دیکھیے یہ 1000 سال کی ایک شیئرڈ تہذیب ہے, اور اس کو 60 سال میں آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. بس یہ بریک آ گئی, ایک منٹ, یہ بڑی سی بات کی آپ نے. میں اور محمود جان صاحب پہ آؤں گا اور آپ پہ بھی آؤں گا. 1000 سال کی تہذیب ہے, اس کو ہم 60 سالوں میں ختم نہیں کر سکتے, نفی نہیں کر سکتے. ویورز پروگرام میں بریک کے بعد نگیٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ صاحب سر, پہلی بات یہ ہے کہ 1000 سال کی ٹسل جو ہے اس کا ساتھ ہمارا کبھی بھی نہیں رہا. اس برے صغیر پاک و ہند کے اندر تقریباً 1700 ریلوے اسٹیشن تھے. ہر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہندو پانی علیحدہ بکتا تھا اور مسلمان پانی علیحدہ بکتا تھا. ہندو دھرم کے تحت, کیونکہ بنیادی طور پر مسلمان جو تھا شودر کے بعد کی صورتحال آتی تھی. نہیں شودر, اگر اس کی رسوئی کے اندر آتا تھا تو برشٹ ہو جاتی تھی رسوئی, اس کو دھو دیا جاتا تھا. گو ماتا کے اوپر صدیوں سے جھگڑے ہوتے رہے,
सदियों से झगड़े होते रहे उसको, हालांकि उनके अपने ट्रेडिशन में भी गाय को हलाल करना का बहुत ट्रेडिशन मिलती है। उसके बाद जो कि मुसलमान रूलर थे, इसलिए मुसलमानों की तहजीब के सामने हिंदू दब के रहा मुस्तकिल। पंडित जिया शंकर नसीम मसनवी लिखता है तो पहले अल्लाह की हम्द बयान करता है, फिर रसूल की नात लिखता है, फिर उसके बाद हजरत अली की मनकबत लिखता है, फिर इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करता है, फिर जाके आगे कोई और बात करता है। मुकम्मल तौर तो आप कह रहे हैं 1000 साल से हम डिफरेंट थे। 1000 साल से हम ऑलमोस्ट, ना हमारी शादियां हुई, हालत ये थी, ना हमारी इंटर डाइनिंग खाना इकट्ठे खाया। देखिए ये एक ही जगह पे बात चल रही है। बात ये कि इस्लाम जो है बड़े सगीर में वो सूफिया के पैगाम से फैला है, ना कि सलातीन दिल्ली की तलवार से। जो हमारे सूफियात जो थे और हमारे औलिया कराम जो थे, उन्होंने अपनी मोहब्बत और अपनी अच्छी जो है कॉन्डक्ट, हुआ क्या ऐसे हुआ ये था कि सूफिया ने एक चीज देखी थी कि ये वो माशरा है कि जो जात पात और उसमें बटा हुआ है। उन्होंने एक काम किया था जिससे पूरे का पूरा हिंदू रिलीजन खत्म हो गया था, उन्होंने लंगर बिछा दिया था। लंगर के ऊपर वो शूदर आके देखता था कि एक आदमी जो नीली बराबर है सारे, नहीं नीली आंखों वाला, देवता की शक्ल वाला, मेरे साथ बैठ के एक प्याले में खाना खाता था। वही ना, बराबर हो गया ना, बराबर हो गया, उससे बराबर कर दिया। ये वो बुनियाद थी, और जिस बुनियाद के और ये उस पूरे का, और हुआ ये कि जिस वक्त वो सूफिया के साथ, रज़ा साहब नहीं एग्री करेंगे आपकी इस बात से, लेकिन सूफिया के साथ आए, अच्छी बात है। लशारी साहब ये बताएं कि बड़ी, ये तो अब हम जितना भी डिबेट करते रहे, अब तो ग्लोबल विलेज बन चुकी दुनिया, मोबाइल से लेकर इंटरनेट तक, हम किस तरह रोक सकते हैं किसी को भी जिसका बेहतर कल्चर है वो आ जाएगा, हम रोकते हैं जी पॉलिटिकली गलत है। तो बच्चा जो टीवी में देख रहा है, यहाँ का अपने टेलीफोन में अब चीजें, आप कल को फिल्में सब वो जो पसंद करेगा, कल उसने कोई टाई पसंद आ जाएगी, कोई जीन पसंद आ जाएगी, कोई और चीज पसंद आ जाएगी, वो तो आप कॉपी करते रहेंगे। और जरूरी नहीं कि इंडिया से कॉपी कर रहा हो, वो अमेरिका से भी कर रहा होगा, कोई बाउंड्री नहीं है, उसको आप स्टॉप नहीं लगा सकते ना। कल को आप कहेंगे हम हवा को ही लॉक लगाते हैं, ये इंडिया से हवा आती है। दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है कि जिसके अंदर उन्होंने बाउंड्रीज लगाई? दुनिया में हमें कहा जाता है, तो कोई एक मुल्क ऐसा बता दीजिए कि जिसने अपनी जुबान के अलावा किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की हो। कोई मुल्क ऐसा नहीं। उन्होंने कोई एक मुल्क बताए, PhD तक अपनी जुबान में कराते हैं। स्वीडन तो 50,000 का, क्या ये हिंदुस्तान ने मना किया कि PhD उर्दू में ना करें? ये भी पॉइंट वैलिड है। लेकिन आप उर्दू को नहीं, उन्होंने आपकी सारा जो है, जब तक ईरान ने अपनी लैंग्वेज और अपनी कल्चर के लिए बाउंड्री नहीं बनाई, ना उनकी फिल्म डेवलप हुई, ना उनका लिटरेचर डेवलप हुआ, ना वो आगे। ईरान की मिसाल वैसे काफी कमाल मिसाल है, एक्सेप्शन देखें जी। लेकिन आप चाइना आई थिंक फ्रांस नहीं जी, उन्होंने प्रोग्रेस की, उन्होंने ओपन अप किया, सारी दुनिया को बहुत लेट किया सर, मजबूत आगे किया। और आज भी मजबूरी है इंग्लिश पढ़नी, और तरक्की लेने के लिए कोई भी बड़ी डिग्री लेनी है, उसमें अगर रिसर्चेस करनी है, मार्केट लैंग्वेज है ना, वो तो खैर इंटरनेशनल नहीं, वो बात हो रही है कि इंग्लिश को आप साइड पे कर दें। लेकिन हमने हिंदी तो नहीं पढ़ी ना सर। ये भी तो और सब लोग कहते हैं ना कि हमारी उर्दू में शायद डेप्थ ही नहीं है, सारे अलूम को अंग्रेजी में ट्रांसलेट। पहली बात मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कैरन आर्मस्ट्रांग एक बहुत मशहूर राइटर, जी, उसकी किताब है बैटल फॉर द गॉड। वो किताब जो है यहाँ मार्केट में एक बंदे ने ट्रांसलेट की, अब तो बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन शुरू हो गई। उसके इस वक्त तक 26 एडिशन आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 1 लाख बंदे ने किताब पढ़ी है। अगर वो अंग्रेजी में होती, 5 कराची में आते, 5 लाहौर में आते, 50 से ज्यादा लोग ना पढ़ते। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अपनी ज़बान में यही जी। रज़ा रूमी साहब तड़प रहे हैं आप इस्लामाबाद से, जी फरमाइए। नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, मैं औरिया साहब से और आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो अगर हम बात करें ना कि हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान मुमासलत है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी आइडेंटिटी को या अपनी शनाख्त को खत्म कर दें। पाकिस्तान अब एक रियलिटी है, और ये जैसे कि पहले कहा गया था कि इट इज हेयर टू स्टे। लेकिन अब बात यह कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, तो उससे हालत जंग की जो मुस्तकिल कैफियत हमारी रियासत ने तारीख कर रखी है, उसको हवा मिलती है। और औरिया साहब ने खुद कहा है कि ये फौज, मेरे भाई एक बात बताएं, आप एक बात बताएं। हाँ, 1960 की जो दिहाई थी, उसके अंदर हिंदुस्तान की फिल्म पाकिस्तान में लगती थी कि लगती थी? जी लगती थी। तो 71 में पाकिस्तान किसने तोड़ा? बंगालियों और वेस्ट पाकिस्तान के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स थी उसमें या नहीं थी? हमारा बड़ा कसूर है, मैं बड़ा ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं। वेस्ट पाकिस्तान ने बहुत एक्सप्लॉइट किया मशरकी पाकिस्तान को, बिल्कुल सही बात है, और हालात इस नहज तक ले आए कि फिर इंडिया ने इन्वेजन की, इंडिया ने इंटरनेशनल लाइन को क्रॉस किया, और ये सब कुछ होता रहा जब हम एक थे कल्चरली। उनकी फिल्में देखी जा रही थी, उनकी मुगल आजम हमारे पीटीवी पे चला करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी उस दिन बिक गए थे पाकिस्तान के, और ये मकबूल साहब ठीक कह रहा हूं, ये सब कुछ अभी तो इंडिया की फिल्मों का सुन ले। हमने हिंदुस्तान की फिल्मों को गले से लगाया हुआ था। उन्होंने 71 में पाकिस्तान की शेरग
مشرقی پاکستان کو بڑی خوبصورتی سے جناب سر پہ بٹھا لیا. میں تو کاٹنے کا بھی نہیں کہوں گا, کوئی لبرل فاشسٹ پھر مجھے کہیں گے کہ جی آپ ایکسٹریمسٹ ہیں, اخباروں میں پھر ایڈیٹورز آئیں گے میرے خلاف. جی میں تو بہت ڈرتا ہوں جناب, لبرل فاشسٹ سے بہت ڈرتا ہوں میں. دیکھیے کامران, آپ مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش تک پہنچ گئے ہیں. بات یہ کہ جو ہم نے وہاں پہ ظلم روا رکھے تھے, کیا انڈیا میں رضا رومی صاحب, انڈیا میں کوئی اسٹیٹ ایسی نہیں جہاں ظلم نہیں ہے؟ میں آپ کو کروں, میں 18 شہروں میں گھوم کے آؤں انڈیا کے. میرے دوست نے مجھے کہا دیکھو آنکھیں بند کر دو اور اس کے بعد کھڑکی کا شیشہ, گاڑی کا شیشہ کھولو, جہاں بدبو شروع ہو جائے سمجھے مسلمانوں کی آبادی آ گئی ہے. دلت سے زیادہ بری حالت میں وہ رہتے ہیں. کیا ہمیں حق حاصل ہے وہاں جا کے ان کو انویٹ کرنا؟ یہ صرف نہیں, دیکھیے زون ہے, بیچ میں گرے ایریا نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے. یہاں وہ دشمن ہے, یہاں اور کچھ بھی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 25 سال ہم لگتے ہیں, 25 سال ہم ارملا بٹوٹا ٹیررسٹ سمجھتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, میں اس کو چھوڑ دیں. 25 سال ہم واگا کے بارڈر پہ ہار پہناتے ہیں, ان کو لے کے آتے ہیں, یہاں سے وہاں جاتا ہے, طفیل نیازی آتی ہے, ارملا بٹوٹا آتی ہے. ایک میچ کلکتہ میں ہارتے ہیں, اسٹیڈیم کو آگ لگ جاتی ہے. اچھا یہ تو آپ نے ایک واقعہ, رضا صاحب بتائیے. حضور یہ نہ کہہ جگہ کو ٹائم نہیں ملا. جی بتائیں. دیکھیے وہاں بھی تعصب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں پہ تاریخ میں تعصب رہا ہے, ان کے بھی مذہبی جنونیت پسندی کا وہاں پہ بھی فروغ ہو چکا ہے, اور اس کی کئی جو ہے اگزامپل سامنے آ چکی ہیں. یہ بات سچ ہے, اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم ایک مستقل حالت جنگ میں رہیں گے تو ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہم نے اپنے یہاں پر جو ہے غربت, تعلیم, صحت کے شعبوں پہ کوئی توجہ نہیں دی, اور ہم نے ایک حضور اس میں تو رضا صاحب بالکل عرض صحیح کر رہے ہیں, بالکل بجا فرما رہے ہیں. آج کے موضوع جو موضوع ہے, ہم روز حکومت کو کوستے رہتے ہیں بیٹھ کے ان ایشوز کے اوپر, لیکن آج کا موضوع ذرا ڈفرنٹ ہے. ورنہ ان پہ ہی بات کریں گے, اس کو یہ انڈیا پاکستان میں بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان